آگ جو ہے وہ خدا ہے، اس کے سامنے جھک گئے۔ کسی نے اپنے ہاتھ سے بت تراشے اور بنانے کے بعد یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، بنانے کے بعد اسی کے سامنے جھک گئے۔ جاہلوں کو یہ نہیں پتا جسے بنایا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد۔ اے خشنودی محمد و آل محمد برادر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ ابراہیم کا دور ہے، اور عزیزان گرامی قدر، میں تو کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان نے کلمہ ہی نہیں سمجھا۔ کلمہ سمجھا نہیں، پڑھا ہے، یقیناً پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ابو طالب پہ اعتراض کر دیتے ہیں، جی انہوں نے نہیں پڑھا۔ بھی انہوں نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، تم نے نہیں سمجھا۔ اگر سمجھ لیتے کلمہ، اس کلمے کو سمجھایا ہے تو جناب ابراہیم نے سمجھایا ہے۔ جناب ابراہیم نے، ان کا چچا بت پرست تھا، بت بناتا تھا، فیکٹری تھی، کارخانے تھے اس کے، بناتا تھا، ابراہیم کو کہتا تھا جاؤ یہ بیچ کے آ جاؤ۔ ابراہیم بھی پھر ان کے گلے میں رسی ڈال کے کوچا کوچا میں گلیوں گلیوں میں پھراتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے لے لو جو کچھ فائدہ نہیں دیتے، جو بولتے نہیں ہیں، جو تولتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو جو ہے نا، جب یہ کہہ کے جناب ابراہیم بتوں کو لے جایا کرتے تھے، بازار میں بیچا کرتے تھے، توجہ رہے میری طرف، اور ادھر سے جناب ابراہیم نے اصل کلمہ سمجھایا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، سمجھایا ابراہیم نے ہے، بچایا حسین نے ہے۔ سمجھایا ابراہیم نے ہے، کیسے؟ کہا کہ ان 360 بتوں کا انکار کرو اور اس وحدہ لا شریک کو مانو۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں، غور کیجئے گا اس جملے کی طرف، کیا کہ تم ان 360 کا انکار کرو، ایک کو مانو۔ اب وہ جو 360 کو مانتے تھے، کیسے ممکن ہے کہ 360 کو چھوڑ کے ایک کو مان لے؟ اور دیکھیے، غور کیجئے گا کہ جناب ابراہیم کو نارے نمرود میں، نمرود کی آگ میں کب ڈالا گیا؟ اس وقت ڈالا گیا کہ جب ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا۔ پہلے نہیں، پہلے کیا کرتے تھے؟ بازار میں جاتے تھے، بیچتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے ابراہیم بھی نعوذ باللہ مشرک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک دن میلے پہ گئے اور جب واپس آئے تو حشر کیا ہوا پڑا تھا؟ وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ جی حشر کیا ہوا؟ ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم بتاؤ بت تو نے توڑے ہیں؟ اور ابراہیم نے عجب کام کیا۔ حقیقت ہے کہ جو بھی نبی آیا ہے نا، اس نے انسان کی عقل کو دعوت دی ہے۔ کیا کیا؟ کلہاڑا جس کے ساتھ توڑے تھے، لمبے قد والے کے کندھے پہ رکھ دیا۔ یار سمجھو یار، لمبے قد والے کے، جو سب سے بڑا تھا، ہے نا بات؟ تو جو ہے میری طرف، جو بڑا تھا سب سے، جو لمبا تھا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد آگے واپس وہ لوگ میلے سے واپس آئے، اپنی مصروفیات چھوڑ چھاڑ کے جب واپس آئے، دیکھا تو بتوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ میں بت کہہ رہا ہوں، میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، ان کے خداؤں کا کوئی حال ہی نہیں ہے، ان کے خداؤں کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اور کلاڑا جو ہے وہ لمبے قد والے کے کاندھے کے اوپر پڑا ہے۔ گئے سارے دوڑ کے ابراہیم کے پاس، ابراہیم یہ کام تو نے کیا ہے؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے اسی لمبے سے پوچھ لو، اپنے اسی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتا ہے تو بتائے گا، اگر بولتا نہیں تو خدا نہیں۔ یار کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر یہ بولتا نہیں، جواب نہیں دے گا تو پھر یہ کیسا خدا ہے جو جواب نہ دے؟ تو جو ہے نا، تو کیا کیا؟
کاندھے پہ رکھا. اب سارے خاموش. بھئی اس سے کیسے پوچھیں جس کے پاس زبان ہی نہیں ہے؟ اس سے کیسے پوچھیں؟ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا جی آگ تیار کی جائے. اب جب آگ تیار ہوگی، اور آگ بھی کئی منوں کے من جو ہے وہ کیا ہے، اتنا جو ہے وہ لکڑی اکٹھی کی گئی اور پھر جو ہے جلانے کی. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں ورنہ یہاں بڑے نکات ہیں، بڑی تفصیلات ہیں کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے. اب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری کی گئی. ابراہیم مسکرا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں عشق پروردگار. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم سمجھتے تھے جانا ہے تو نمرود کی آگ میں نہیں جا رہا ہوں، ملاقات پروردگار کے لیے جا رہا ہوں. اور جو ہی گئے اللہ کی آواز آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر گلزار ہو جا، سلامتی والی آگ بن جا. تو جو ہے میری طرف تو عرض کر رہا تھا کہ کس نے سمجھایا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ سب کا انکار کرو، ایک کو مانو. آج ہم بھی، ہمارا مکتب تشیع بھی یہی کہہ رہا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھو، مقتول کا حامی بنو، قاتل کو چھوڑ دو، مظلوم کے حامی بنو، ظالم کو چھوڑ دو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہر اس مسلمان کو جھنجھوڑ رہا ہے جو کہتا ہے قاتل بھی حق پہ ہے، مقتول بھی حق پہ ہے. اس کو دعوت دے رہا ہے، اے دنیا والوں سمجھو، مقتول کے تم حامی ہو تو پھر قاتل پہ لعنت کرنا پڑے گی. پھر قاتل پہ لعنت